ان کی زندگی کو دیکھیں کہ کیا عید میلاد النبی ان کی زندگی میں کیا پایا جاتا ہے، کیا ان لوگوں نے عید میلاد النبی منایا ہے، یا عید میلاد النبی کے موقع پر انہوں نے جلوس نکالے ہیں، عید میلاد النبی کے موقع پر انہوں نے جھنڈے جگہوں پہ لگائے ہیں، کیا عید میلاد النبی کے موقع پر انہوں نے جشن منایا ہے؟ مراد کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت اور اہل بیت اربعہ مان جائیں گے۔ جشن عید میلاد النبی اسی ٹاپک پر ہمیں ثبوت پیش کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ایک دن پہلے شیخ مظفر مدنی نامی شخص کا ایک کلپ جو کہ اس نے مدینہ المنورہ شریف سے وائرل کیا، اس کے اندر وہ حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ جی میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ کوئی ایسی دلیل کہ کبھی صحابہ کرام نے میلاد منایا ہو یا ائمہ اربعہ نے میلاد منایا ہو یا پھر ہمارے اسلاف میں سے کسی نے میلاد منایا ہو یا جلوس نکالے ہوں یا لائٹیں سجائی ہوں، خوشیاں منائی ہوں؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اگر آپ ثابت کر کے دکھائیں تو یہ مظفر مدنی اپنا عقیدہ چھوڑ کر وہ عقیدہ اپنا لے گا کہ جو یہ ثابت کر کے دکھائے گا۔ تو میں آپ حضرات کو اس مختصر وقت کے اندر مختصر جواب، جو کہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، اے وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ سامعین محترم، سب سے پہلی شے ہے کہ جس پر ان حضرات کو شاید کہ جاہلیت کے دور میں ہیں یا خود جاہل ہیں یا پھر اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کر رہے یا پھر اس شے کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ میلاد کس شے کو کہتے ہیں۔ صرف نحوی تحقیق سے ہٹ کر میں ایک بات آپ کو وہ میلاد کی ابتدائی طور پر یہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میلاد کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلی بات یاد ہونی چاہیے کہ میلاد ایک ایسی سوچ، ایک ایسے نظریے کا نام ہے کہ جس میلاد کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں، حضور کے صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جاتی ہے، اسے میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے میلاد۔ اب حضرت صاحب نے کہا کہ جی صحابہ کرام نے کبھی میلاد منایا ہو، تو یہاں پر ہم نے عقلیں تو نہیں دوڑانی، کیونکہ اب بات ظاہر ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور کا کتنا ذکر کیا، حضور کی آل کا کتنا ذکر کیا، خود سیدنا عمر فاروق نے، سیدنا عثمان غنی نے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے حضور کا کتنا ذکر کیا۔ اگر خلفائے راشدین سے ہٹ کر بات کریں اور صحابہ کرام کی، تو ہر صحابی سے حضور کی شان بیان ہے، ہر صحابی سے حضور کی عظمت بیان ہے۔ تو سب سے پہلی شے ہے کہ میلاد اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جاتی ہو، اسے میلاد کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات سمجھنے کی یہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، ائمہ اربعہ، کیا انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان نہیں کی؟ یار اتنا ہی کوئی جاہل ہوتا ہے کہ جسے یہ پتہ نہ ہو کہ میلاد کسے کہتے ہیں، اور پھر کیا امت مسلمہ کو کتنی دور کی گمراہی میں لے جا کر دھکیل رہے ہیں کہ جی صحابہ نے میلاد نہیں منایا، اسلاف نے میلاد نہیں منایا۔ آپ کے اور ہمارے متفق عالم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے والد کے جو خواب آپ نے دیکھے تھے، حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آپ لکھتے ہیں انہوں نے میلاد منایا تھا، چنے بانٹے تھے، وقت ایسا آیا تھا میلاد بالکل لوگوں کو پتا تھا، حضرت صاحب کھانا پکاتے ہیں، کھاتے تھے۔ ایک دن ایسا بھی آیا، مختصر بات،
لیکن حضرت نے میلاد منایا، لیکن سوئے آنکھ کیا لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا۔ حضور کے سامنے وہ کالے چنے بھی موجود تھے۔ حضور نے فرمایا غم کیوں کرتا ہے عبد الرحیم، تیرا میلاد قبول ہو گیا ہے، یہاں تک کہ تیرے چنے بھی مجھ محمد کے سامنے موجود ہیں۔ یہ ہے میلاد۔ اب اس سے ہم آگے چلیں تو صحابہ کرام اور خلفائے راشدین ائمہ اربعہ، سب سے پہلے یہ سوچ رکھنی ہے کہ میلاد کسے کہتے ہیں، تو پھر گمراہی میں ہم تذبذب کا شکار ہرگز نہیں ہوں گے۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ جب اللہ رب العزت نے وعدہ لیا تھا، میثاق مانا پختہ وعدہ لیا تھا کہ اے نبیو تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں ایک اپنا پیارا محبوب تمہارے اندر بھیجوں گا، تو اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ حضور کی آمد کا ذکر خود رب ذوالجلال کر رہا ہے، تو پھر آپ کسی مفتی، شیخ الحدیث، مفکر، مدبر، کسی عالم پر اعتراض کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو چاہیے آپ پھر خدا عز و جل پر اعتراض کریں۔ جی اس نے میلاد منایا ہے نا اپنے پیارے محبوب کا، تو پھر پہلے اس پر اعتراض کریں؟ نہیں، ہمیں میلاد کی بھی سمجھ نہیں آئی نا، میلاد کسے کہتے ہیں۔ جب لفظ میلاد النبی کی سمجھ آ گئی تو پھر ہمیں سب سمجھ آ جائے گا۔ تو سوچنے کی بات ہے، ان چیزوں سے ہٹ کر کے انہیں صرف یہ لفظ میلاد کیوں یاد آتا ہے کہ جی صحابہ نے نہیں کیا؟ ارے صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ نے اس اے سی والی مساجد کے اندر نمازیں پڑھی تھی؟ صحابہ بنگلو کے اندر رہے تھے؟ نہیں جی، دور کا حساب ہے، تو یہ بھی دور کا حساب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر صحابہ کرام دور کے حساب سے کرتے تھے، اور آج امت مسلمہ سے جتنا ہوتا ہے امت مسلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشیاں، آمد کی خوشیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرا کرتی ہے۔ اب دوسری بات جی، میلاد النبی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور یہ جو تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی ہر سال مناتے ہو، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 114، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر اللہ رب العزت نے پکا پکایا کھانا دسترخوان نازل فرمایا تھا، تو وہ انہوں نے اس دن کو اپنا عید بنا لیا۔ تو یہاں پر توجہ کی ضرورت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر کھانا نازل ہو، دسترخوان نازل ہو، تو وہ اسے خوشی کے اندر عید کا دن بنا لیں، مقرر کر لیں، تو پھر جو شہنشاہوں کا شہنشاہ، امتوں کا غم گسار، نبیوں کا تاجدار، سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، ہم اس دن کو عید کیوں نہ منائیں؟ بات سمجھنے کی ہے کہ جب اس دسترخوان والے دن وہ عید منا رہے ہیں، تو پھر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر عید کیوں نہیں منا رہے؟ ہمیں منانی چاہیے۔ اس سے آگے چلتے ہیں اللہ کے قرآن کی طرف۔ اللہ کا قرآن ہے، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب المغاز میں آپ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ اس آیت کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری میں تبدیل کر دیا؟ کیا ان کی حالت نہیں دیکھی؟ وہ کیا کر گئے تھے؟ وہ اپنی قوم کو ساتھ لے کر عذاب کی طرف چلے گئے تھے، عذاب میں داخل ہو گئے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی یہاں فرماتے ہیں، بہترین بات فرماتے ہیں جنہوں نے ناشکری کی، نعمت کو ناشکری میں تبدیل کر دیا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد ہے۔ یعنی امام بخاری نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہترین نعمت قرار دیا۔ یہ جی میلاد النبی کہاں سے ثابت، قرآن سے ثابت، کہاں سے کیسے اندھے آئے بیٹھے ہیں؟ امت مسلمہ کو اتنی گمراہی میں تذبذب کا شکار کر رہے ہیں، اپنی ویڈیو بنا ڈالی اور ویوز حاصل کر لیے، اور مدینہ شریف میں خود کو شیخ مظفر مدنی کہلوانے والے، یہ کون سے شیخ ہیں؟ اور خود کو مدنی نہ کہلوائیں،
کیونکہ یہ محبت والے نہیں ہیں، یہ غدار ہیں، گل وچ ہو رہے، اصل بات انہیں میلاد سے نہیں ہے، اصل باتیں اور ہیں کہ جن سے انہیں جلن ہوتی ہے، مرچیں لگتی ہیں، اور پھر انہیں یاد آتا ہے کہ جی میلاد النبی کہاں لکھا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم، آگے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی پھر یہ جو تم جلسے جلوس نکالتے ہو، یہ جو تم اپنا جھنڈے لگاتے ہو، پھرتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جو کہتے ہیں آپ کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ اب دیکھیں جب حضور علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ شریف ہجرت فرمائی تھی تو استقبال کیسے کیا گیا تھا؟ بچوں کی زبانوں پر کیا جاری تھے کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہم پر وداع کی گھاٹیوں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا، اور پھر کیا ہے کہ واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر خدا کا شکر لازم ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے والے کوئی بھی اسے پکارتا ہے تو اسے چاہیے وہ خدا کا شکر کرے۔ اب ان بچوں کی کیا لفظ تھے کہ واجب الشکر علینا، ہم پر اس بات کا شکر واجب ہے۔ تو آج جو کہتے ہیں کہ جی میلاد النبی تو فضول خرچی ہے، اور انہوں نے تو کہا تھا کہ جی یہ ہم پر شکر کرنا واجب ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے، تو پھر ہماری ان کی مخالفت ہو گئی۔ اور وجدان کہتا ہے میرا کہ جب ان بچوں نے یہ ترانے پڑھے ہوں گے تو میرا وجدان یقین ہے کہ حضور نے سنا ہوگا، تو اگر غلط ہوتا حضور منع فرما دیتے کہ جی اس طرح نہ کہو کہ ہم پر آپ کی آمد کا شکر واجب ہے، خوشی کرنا، تو حضور منع فرما دیتے۔ حضور کا منع نہ فرمانا اس بات کی یہ دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، دنیا میں بھیجا، تو حضور کی ولادت کی خوشی منانا ہر بندے کو اپنے اوپر فرض کر لینا چاہیے۔ کیوں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ ارے حضور علیہ السلام جیسی بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے، اور آپ سے بڑھ کر نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی نعمت آپ ہیں، تو پھر ہمیں خوشی منانی چاہیے نا، حضور علیہ السلام کا میلاد منانا چاہیے نا۔ اللہ کا قرآن، خود خدا رب ذوالجلال، اور احادیث مبارکہ اور ائمہ اربع، ہم جہاں بھی اپنی نظر دوڑائیں ہمیں حضور کا میلاد ہی میلاد نظر آتا ہے، کہ عرش پر ہے تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پر ہے طرفاں دھوم دھام، کان جدھر لگائیے وہیں تیری داستان ہے، کہ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو یہاں پر سامعین و ناظرین سے میں ذرا التماس کرتا ہوں کہ ہر ایرا غیرہ جو آپ کے سوشل میڈیا پر آ جائے اور اپنا کلپ وائرل کر دے، تو آپ بجائے اس کے شیئر کرنے کے، بجائے اسے بہترین کمنٹ دینے کے، پہلے دیکھیں تو صحیح کہ یہ کیا واقعی حضور علیہ السلام کا وفادار ہے؟ کیا واقعی ہی یہ قرآن کا جو خود کو ترجمان کہلوا رہا ہے واقعی قرآن کا ترجمان ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر آپ کو شیئر کرنے کی، کمنٹ کرنے کی کیا ضرورت، انہیں پروموٹ کرنے کی کیا ضرورت؟ اور پھر ہم جی سوال کرتے ہیں، بات یہ ہے نا ہمارے اندر علم نہیں ہے، جہالت ہے، اور جہالت کوئی معتبر شے نہیں ہے۔ آپ آئیں علماء کے پاس، مفتیان کرام کے پاس، دین سیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا مسلک اچھا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی تفرقہ بازی میں علماء مولوی پڑ گئے، فلاں اختلافات آ گئے، جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دین اصل کیا ہے تو پھر تم یہی کہو گے اور تو تمہاری زبانوں پر کچھ جاری نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ شیخ مظفر مدنی جیسے ہزاروں سوشل میڈیا پر پڑے ہوئے ہیں جو کہ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر وہ لائیو آتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو پکڑ کر، جو ان پڑھ بیچارے لوگ ہوتے ہیں، انہیں گمراہ کیا کہ جی دین ایسے نہیں ہے ایسے، لہٰذا انہیں کیا پتا بیچاروں کو۔ تو ان لوگوں سے آپ پرہیز کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔